السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم 10th کلاس کا سبق ہے خطوط غالب، اسے پڑھیں گے. وہ خطوط ہیں، اس کے اندر اس کے جو مصنف ہیں وہ مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں. اس کا پہلے ہم تعارف پڑھیں گے. یہ تاریخ پیدائش ہوتی ہے 1797 میں پیدا ہوئے اور 1869 میں ان کی تاریخ وفات ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی. تو اسٹوڈنٹس ہم پڑھتے ہیں، ان کا تعارف پڑھتے ہیں. یہ ان کا سبق کا تعارف ہے، ان کے مصنف کا تعارف ہے. مرزا غالب آگرہ میں پیدا ہوئے. اصل نام مرزا اسد اللہ خان غالب تھا. پہلے اسد یعنی کہ اپنا تخلص جو تھے شاعری میں، شاعر تھے بیسیکلی، تو شاعری میں پہلے اسد لکھتے تھے، بعد میں غالب تخلص اختیار کیا، یعنی کہ بعد میں شاعری میں اپنا تخلص غالب لکھتے تھے. 5 سال کی عمر میں مرزا کے والد عبداللہ بیگ فوت ہو گئے. ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی. 13 برس کے تھے کہ امراؤ بیگم سے ان کی شادی ہو گئی. غالب کی ابتدائی تعلیم آگرہ میں حاصل کی. ان کے سسرال دلی میں تھے. 15 سال کی عمر میں وہ بھی دلی منتقل ہو گئے. غالب کو انگریزی سرکار سے 62 روپے 4 آنے ماہوار پینشن ملتی تھی. یعنی سرکاری جاب تو نہیں تھے، لیکن شاعر ہونے کے ناطے انہیں پینشن وغیرہ دی جاتی تھی. یہ رقم ان کے اخراجات کے لیے ناکافی تھی. بعض عمرہ ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے، یعنی کہ بعض امیر لوگ جو تھے ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے. پھر بھی غالب ہمیشہ معاشی تنگ دستی کا شکار تھے، یعنی کہ پیسے کے لحاظ سے ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے. بہادر شاہ ظفر کے دربار سے تعلق پیدا ہوا. خاندان مغلیہ کی تاریخ لکھنے کے عوض 50 روپے ماہوار تنخواہ ملنے لگی. یعنی کہ بہادر شاہ ظفر جو تھے وہ مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے. ان کے کہنے کے اوپر مغلیہ خاندان کی تاریخ لکھنے پر انہیں 50 روپے اس وجہ سے ملتے تھے. 1854 میں ذوق کے انتقال پر، پہلے ذوق استاد تھے کس کے؟ بہادر شاہ ظفر کے. اس کے بعد انتقال پر بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے، یعنی کہ مرزا غالب استاد مقرر ہوئے. ان کے آخری بادشاہ جو تھے بہادر شاہ ظفر، وہ شاعرانہ طبیعت رکھتے تھے. مرزا غالب نے 15 فروری 1869 کو دلی میں وفات پائی. مرزا غالب ایک نابغہ روزگار شخص تھے، یعنی کہ غیر معمولی ذہانت رکھنے والے شخص تھے. وہ ایک بلند پایہ شاعر تھے، یعنی کہ عالی مقام شاعر تھے. صاحب اسلوب نثر نگار تھے، یعنی کہ بہت عمدہ قسم کی نثر نگاری کرتے تھے. اور اعلیٰ درجے کے تاریخ نویس تھے، یعنی کہ عمدہ قسم کی تاریخ لکھنے والے نثر نگار تھے. فارسی زبان میں خداداد ذوق رکھتے تھے، یعنی کہ گاڈ گفٹڈ جو تھا ان کو ذوق تھا، شوق تھا فارسی زبان کا. غالب کے بقول ان کا فارسی کلام اردو شاعری سے بھی اونچے درجے کا ہے. یعنی کہ اس کا کلام جو فارسی کلام ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اونچے درجے کا، اگرچہ شہرت انہیں اپنے اردو دیوان سے ہی ملی. یعنی کہ شہرت جو تھی وہ انہیں تب تک نہیں ملی جب تک انہوں نے اردو لکھنا شروع نہیں کیا تھا، تب تک انہیں شہرت نہیں ملی تھی. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ مرزا غالب نے مکتوب نویسی میں بھی اپنی الگ راہ نکالی. یعنی کہ مکتوب کہتے ہیں اسٹوڈنٹس خط کو، یعنی کہ اس کے اندر بھی انہوں نے ایک علیحدہ انداز اپنایا. ان کی جدت پسندی، یعنی کہ تازہ پن، جدید سٹائل، ٹھیک ہے، نے اردو نثر کو نیا انداز و آہنگ عطا کیا، یعنی کہ نیا طور طریقہ دیا، انہوں نے نیا رنگ دیا اسے. انہوں نے خطوط کے رسمی انداز کو ترقی کیا اور خط کو بے تکلفانہ گفتگو اور شخصی دلی جذبات کے اظہار کا ذریعہ بنایا. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یعنی کہ بے تکلف گفتگو، یعنی کہ جیسے کوئی شخص سامنے بیٹھا ہو، ایسی گفتگو بنائی جیسے سامنے بیٹھا ہو. خود کہتے ہیں کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. اسٹوڈنٹس مراسلہ جو ہوتا ہے وہ خط ہوتا ہے، خط کے اندر بات ایک طرفہ ہوتی تھی، اور مکالمہ جو ہوتا ہے وہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، آپس میں آمنے سامنے بات ہوتی ہے. تو انہوں نے خط کو بھی ایسے بنا دیا. ان کے خطوط کا ایک مجموعہ عود ہندی کے نام سے 1868 میں شائع ہو چکا ہے، یعنی کہ ہو گیا تھا. دوسرا مجموعہ اردو معلیٰ ان کی وفات کے مہینہ بھر بعد چھپ کر آیا. دیوان غالب کے علاوہ ان کی زیادہ تر تصانیف کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی کتابیں، لکھی ہوئی تحریریں، اسے کہتے ہیں تصانیف. دستنبو، پنجاہنگ، مہر و نیم روز، کاتب برہان وغیرہ فارسی زبان کے ہیں. خطوط غالب، اس کی جو صنف ہے، صنف ادب کیا ہے؟ ادب میں جو اس کی قسم ہے، یعنی کہ سبق جو ہے وہ کس قسم سے لیا گیا ہے، ادب کی کون سی قسم سے لیا گیا ہے. مطلب ڈرامہ ہے، افسانہ ہے، کوئی کہانی ہے، کوئی داستان ہے، کیا ہے، کون سی قسم ہے؟ تو یہ اسے صرف جو ہے، یہ سوال MCQs میں آتا ہے. صنف ادب یہ مکتوب نگاری ہے اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے. اگر اس سبق کی صنف پوچھیں تو وہ کیا ہوگا؟ مکتوب نگاری. اچھا جی، پہلا خط پڑھتے ہیں.
پہلا خط جو تھا یہ انہوں نے منشی ہر گوپال دفتہ کے نام لکھا تھا۔ اللہ اللہ ہم تو کول سے تمہارے خط کے آنے کے منتظر تھے، یعنی کہ اب دیکھیں بات ایسے ہو رہی ہے جیسے کوئی سامنے بندہ بیٹھا ہو۔ کول کہتے ہیں علی گڑھ کو اسٹوڈنٹس، تو وہ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کہ تمہارے خط کے منتظر تھے، یعنی کہ علی گڑھ سے تمہارے خط کے منتظر تھے۔ ناگاہ کل جو خط آیا، ناگاہ ایک دم اچانک جو خط آیا، معلوم ہوا کہ 2 دن کول میں رہ کر سکندر آباد آ گئے ہو، یعنی خط کے ذریعے پتہ چلا کہ تم، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم، منشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم 2 دن کول میں ٹھہرے ہو علی گڑھ میں، اس کے بعد سکندر آباد میں آ گئے ہو، ٹھیک ہے، اور وہاں سے تم نے خط لکھا ہے، دیکھیے اب یہاں کب تک رہو اور آگرہ کب جاؤ، یعنی کہ اب دیکھتے ہیں کہ تم کب تک سکندر آباد میں رہو گے اور کب کہاں جاؤ گے، کول میں جاؤ گے، علی گڑھ میں جاؤ گے۔ اب بات سنا رہے ہیں، آگے اگلی بات کر رہے ہیں کہ پرسوں برخوردار شیو نارائن، یعنی کہ شیو نارائن کو پرانے زمانے میں اکثر کسی چھوٹے کو جب پکارتے تھے تو اکثریت میں برخوردار کہتے تھے، ویسے برخوردار کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، فرزند وغیرہ، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو وہ کہتا ہے پرسوں برخوردار شیو نارائن کا خط آیا تھا، یعنی کہ شیو نارائن کون ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ وہ آگرہ میں رہتے تھے، جہاں انہوں نے ایک پریس لگا رکھا تھا، انگریزی بہت اچھی جانتے تھے، یعنی کہ ایک آدمی تھے جن کا پریس تھا۔ پریس کس لیے بات کی، پریس والے بندے کی بات کس لیے کی، کیونکہ ان سے کتابیں چھپواتے تھے، کیونکہ یہ رائٹر تھے، شاعر تھے، تو اس لیے زیادہ واسطہ ان کا پریس والوں سے ہوتا تھا، کتابیں چھپوانے کا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ کتابوں کی شرازہ بندی ہو رہی ہے، کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں شیو نارائن کیونکہ کتابیں جو ہیں وہ سلائی کر رہے ہیں، اب قریب ہے کہ بیچی جائیں، وہ کہہ رہے ہیں شیو نارائن مرزا صاحب کو کہ بھیجنے قریب ہی ہیں، یعنی کتابیں تیار ہونے والی ہیں۔ مرزا مہر بھی ایک ہفتہ بتاتے ہیں، دیکھیے کس دن کتابیں آ جائیں۔ مرزا مہر کون ہے؟ مرزا مہر غالب کے دوست تھے، ان کا پورا نام حاتم علی تھا، وکیل اور آنرری مجسٹریٹ تھے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہفتہ بھر میں کتابیں آ جائیں گی۔ خدا کرے سب کام دل خواہ بنا ہو، یعنی کہ من پسند کام بنا ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کتابیں جو ہیں وہ اچھی بنی ہوں، دل پسند بنی ہوں، اچھی خوبصورت بنی ہوں۔ ہاں صاحب، منشی بالکمند بے صبر کے ایک خط کا جواب ہم پر فرض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ذکر کرنا ہے۔ یہ کون ہے؟ سکندر آباد کے رہنے والے ہیں، جہاں پہ یہ آئے ہوئے ہیں، سکندر آباد آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ رہنے والے ایک بندے ہیں۔ یہ محکمہ مال میں منشی گری اور دروغہ کے منصب پر مقرر ہیں، غالب سے رابطہ ہے، غالب کے ملنے والے کو واقف ہیں۔ وہ اب بتا رہے ہیں کہ میں کیا کروں، اس خط میں انہوں نے اپنا سیر و سفر میں مصروف ہونا لکھا ہے۔ اب غالب جو ہیں ان کو بتا رہے ہیں منشی صاحب کو کہ ان کا خط آیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے خط میں سیر و تفریح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ میں وہاں گیا اور وہاں سے واپس آیا اور ایسے کیا۔ اب ان کو میں کہتا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا جواب دیتا، انہوں نے تو اپنی سیر و تفریح کے بارے میں ہی پورے خط میں لکھا تھا، کوئی بات چیت اور نہیں لکھی انہوں نے۔ بس میں ان کے خط کا جواب کہاں بھیجتا، اگر تم سے ملے تو میرا سلام کہہ دینا۔ وہ کہتا ہے کہ تم بھی سکندر آباد آئے ہوئے تمہارے ساتھ ملے یہ بندے، تو انہیں سلام کہہ دینا۔ اور مطبع آگرہ سے کتابوں کا حال تم خود دریافت کر ہی لوگے، میرے کہنے اور لکھنے کی کیا حاجت۔ وہ کہہ رہے ہیں منشی صاحب کو کہ جو پریس ہے آگرہ میں، وہاں کتابوں کا حال دیکھ لینا کہ کہاں تک بنی ہیں، کتنی تیار ہو چکی ہیں، میرے کہنے کی اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، پیش نہ آئے، یعنی خود ہی کر لینا، دیکھ لینا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ یہ بدھ کو 4 شنبہ کا مطلب ہوتا ہے بدھ، سوم یعنی کہ 3 تاریخ تھی 1858، ٹھیک ہے۔ غالب، یہ خط لکھا ہوا غالب نے، یہ خط ہے، یہ بھی انہیں کو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، خط نمبر 2۔ کیونکہ کیا یہ آئین جاری ہوا ہے کہ سکندر آباد کے رہنے والے دلی کے خاک نشینوں کو خط نہ لکھیں۔ اب یہ اسی بندے کو کہہ رہے ہیں منشی صاحب کو، مرزا صاحب، کیا کوئی قانون بن گیا ایسا کہ جو سکندر آباد والے ہیں وہ دلی کے خاک نشینوں کو عارضی پیش کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس یہ خاک نشین لکھتے ہیں، زمین پر رہنے والے، اور وہ کہتے ہیں کہ دلی والوں کو جو زمین پہ رہنے والے ہیں، جو عارضی میں رہنے والے ہیں، کوئی ایسا قانون بن گیا ہے کہ اسے خط نہ لکھیں۔ بھلا اگر یہ حکم ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حکم ہوا ہے، ویورز پارٹ 2 اس کا کل آئے گا انشاءاللہ، آپ کل دیکھنا اس کا اگلا سبق انشاءاللہ کل آ جائے گا، آپ نے ضرور واچ کرنا ہے، اور میرے اس چینل کو لائک سبسکرائب بھی آپ نے کر دینا ہے تاکہ میری آنے والے مزید ویڈیو آپ کو مل جائے۔